جو شے بندے اور پروردگار کے درمیان رابطہ قائم کرتی ہے وہ سوچ ہے، اور جو شے پروردگار اور بندے کے درمیان رابطہ ختم کرتی ہے وہ بھی سوچ ہے۔ تیرے وہ خیال جو نگیٹو ہوں، منفی سوچ والے ہوں، کسی پہ غصہ ہے تو دل ہی دل میں جو چل رہا ہے وہ یہ کہ میں اب اس کو مزہ چکھاؤں گا، مجھے سخت غصہ آ رہا ہے، میں نیست و نابود کر دوں گا۔ اور غصہ اس لیے حرام ہے کہ یہ سوچ کو غلط طریقے پہ ابھارتا ہے، ابلتے ہوئے پانی کی طرح۔ انسان خود میں سمجھتا ہے کہ وہ اب اس کا بدلہ لے گا۔ یہ سوچ ایک چین کی طرح، ایک نیٹ ورک کی طرح خون میں، رگوں میں پھیلتی جاتی ہے اور رکاوٹ بن جاتی ہے ان سوچوں کے آنے میں جو خیر کی ہوتی ہیں۔ انسان تو سوچ کا ہی نام ہے، اور پروردگار فرماتے ہیں کہ میں جزا دیتا ہوں نیتوں پہ۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ کسی عمل کے کرنے کا منصوبہ۔ سوچ ہی سوچ میں انسان کئی منصوبے بنا رہا ہوتا ہے جو باہر کے لوگ نہیں جانتے۔ عمل اس کا ایسا ہو کہ تمہیں لگے کہ دوست ہے، اس سے بڑھ کر خیر خواہ کوئی نہیں، مگر اس کے دل میں اگر عمل کے دوران نیت تمہیں نقصان دینے کی ہو، چیٹ کرنے کی ہو، اور وہ عمل بظاہر کتنا ہی بھلا لگ رہا ہو دیکھنے والوں کو، مگر اس کا انعام اسے وہ نہیں ملے گا جو دیکھنے والے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ واہ ماشاءاللہ کتنا نیک انسان ہے، حاجی صاحب ہیں، نیکیاں کما رہے ہیں، اور اگر نیت نیکی کی تھی ہی نہیں تو عمل ضائع ہوا۔ کبھی موبائل فون یوز کرتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ سگنلز چلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، تو دوسری جانب کی بات نہ ہم تک پہنچتی ہے اور نہ ہی ہماری بات وہاں تک۔ اور جب اللہ سے رابطہ مضبوط ہو تو اللہ کی طرف سے جو سگنل آتے ہیں وہ برکت کے، رحمت کے اور فضل کے آتے ہیں جو انسان تک پہنچتے ہیں، اور بندے کی جانب سے پھر جو سگنل شکر میں اور دعا میں پہنچتے ہیں رب کے پاس، ان کی قبولیت ہوتی ہے۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان کچھ ایسا ہی تعلق ہے جو سوچوں کی لہروں پہ بہتا ہے۔ جہاں سوچ نگیٹو بنی، کسی سے حسد کی بنی، کسی سے بدلہ لینے کی بنی، کسی کو نقصان دینے کی بنی، کسی کو الزام دینے کی بنی، کسی کو دھوکہ دینے کی بنی، تو وہ سگنلز جن سے رب کے ساتھ بندے کا تعلق جڑا ہوا تھا وہ ویک ہو جاتے ہیں۔ اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس لیے اگر نیت ٹھیک رہی تو بظاہر دکھنے والا کام دنیا کو چاہے کتنا بھی غلط لگ رہا ہو، تم پہ فتویٰ بن جائے کہ تم کافر ہو، مگر اللہ نیت جانتا ہے کہ اس بندے کے دل میں مخلوق خدا کو شر پہنچانا چھپا ہے یا خیر کا معاملہ ہے، تو رب اس کام میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ برکت تبھی نازل ہوتی ہے جب انسان پکے ارادے کے ساتھ اپنے کام پہ لگا رہے، لوگوں کی مخالفت یا لوگوں کا ڈر یا لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کی ملامت سے جو ڈرے نہیں، تو اللہ پاک اس استقامت پہ اس کی کوشش کا پھل اس کو عطا کرتے ہیں، اور پھر نظر آ جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے دنیا والوں کے سامنے بھی کہ اس کام کے پیچھے جو نیت تھی اس کا پھل یہ ہے۔ پھر انسان کو منوانے کی ضرورت نہیں رہتی، کسی کو بھی دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں رہتی، لوگوں کے سامنے صفائیاں پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ رب پاک خود رحم فرماتے ہیں، خود مدد فرماتے ہیں، اور کامیابی ایسے عطا کرتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ سوچیں خواہشات بناتی ہیں اور نظر خواہشات کلیکٹ کرتی ہے، کبھی اس طرف دھیان تو کبھی اس طرف دھیان،
نفس کو خواہشات سے ہٹانا ایسا ہی ہے جیسے نظر کو بہکنے سے، اور جس نے اس بات کو پا لیا، نظر کی حفاظت کرنا سیکھ لی، اس پہ خیالات کا زور ٹوٹ گیا۔ جس طرح سے نظر کو پلک جھپکے بنا ایک طرف فوکس رکھنے کا کہا جاتا ہے میڈیٹیشن میں، مگر نظر کبھی دائیں جاتی ہے کبھی بائیں، خیال کوئی ایک طرف پلک جھپکا دیتا ہے تو کوئی دوسری طرف، تبھی کہا جاتا ہے کہ ارتکاز توجہ یہی ہوتی ہے کہ مراقبے میں نظر کسی ایک فوکس پہ تھم جائے، اور جب تھم جاتی ہے تو خیال کم ہونے لگتے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیے، سورہ نجم آیت 17، نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑھی۔ سبحان اللہ، وہ نظر جو رب پہ تھی، اس نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، بڑے بڑے نظارے دیکھے، اس کے باوجود نظر کو ہٹایا نہیں اپنے رب سے۔ مخالفوں نے اسی بات میں انسان کو کمزور بنا دیا، ناکام کروا دیا کہ بندے اور رب کا تعلق کمزور پڑ سکے۔ اس نے تمہاری نظر صبح سے شام تک اور شام سے اگلی رات تک موبائل پہ ٹکا دی۔ فیس بک سے ہٹے تو واٹس ایپ پہ، واٹس ایپ سے ہٹے تو کوئی مووی سے ہٹے تو فیشن سے ہٹے تو دوستوں سے گپ شپ، دوستوں سے ہٹے تو ننگے جسم۔ ذہن ادھر سے ادھر بہکتا گیا، سوچیں پھیلتی گئیں، اور نظر نے، اور پھر تمہاری نظر جو اتنے نظارے دیکھ چکی، جس نے اتنے نظارے سوچ کی حالت میں اپنے اندر اکٹھے کر لیے، تو یہ ایک ایک نظر تعمیر کرتی ہے ہزار ہزار خیال۔ گر گیا دماغ خیالوں میں، اور رابطہ ٹوٹ گیا اس سے جس سے جڑا ہوا تھا، کیونکہ درمیان میں ایک کھائی آ گئی جو بھری پڑی ہے نظاروں سے، خیالوں سے۔ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، انسان اور اس کے رب کے درمیان یہ سوچیں سگنلز کا کام دیتی ہیں۔ یہ وہ سگنل ہیں جو رابطہ قائم کرتے ہیں اپنے رب پاک سے، اور جہاں سگنل کمزور پڑا، رابطہ ٹوٹ گیا، تو نظر کی حفاظت کرو، یہ تمہاری سوچوں کی حفاظت کرے گی۔ نہ تو نظر بہکی نہ حد سے بڑھی، اس اشارے کو سمجھو۔ نظارے ہوں اور نظر نہ بہکے، نظر نہ اٹھے، نظر اس طرف متوجہ نہ ہو، صرف اپنے مقصد پہ رہے، تو یہ ہے نظر کا حق ادا کرنا۔